بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نظام خلافت مذہب کے نظام کا دائمی حصہ ہے۔ تحریر و آواز ظہیر احمد طاہر ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا زمین و آسمان کی ہر چیز تغیر پذیر اور زوال پذیر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراء اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہستی ہے، جسے کائنات کے ذرے ذرے پر کامل اختیار و اقتدار حاصل ہے، اور نظام عالم کی ہر چیز اسی کی تابع فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فی احسن تقویم کی صورت میں تخلیق فرما کر اشرف المخلوقات کے درجے پر متمکن فرما کر اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرما دیا، تاکہ وہ کبھی اور کسی وقت حقیقی رہنمائی سے محروم نہ رہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سید الانبیاء حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,20,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں بنی نوع انسان کی ہدایت اور انہیں معرفت الہی سے ہمکنار کرنے کے لیے انتھک محنت اور جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انبیاء علیہم السلام کے مقصد بعثت اور ان کی برکات کو دنیا میں جاری رکھنے کے لیے خلافت کا نظام جاری فرمایا، تاکہ اس کے بندے کبھی اور کسی وقت نبوت و رسالت کی برکات سے محروم نہ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کے بعد خلافت کا بابرکت نظام جاری رہا۔ حضور خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امت میں آنے والے مسیح و مہدی کے بعد بھی خلافت علی منہاج النبوت کا بابرکت نظام جاری ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نے ثابت کر دیا کہ نظام خلافت مذہب کا اٹوٹ انگ اور اس کا جزو لا ینفک ہے، اور جیسا کہ آیت کریمہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کے مطابق جب بھی حقیقی ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے مومنوں کا وجود قائم رہا، یہ نعمت خلافت بھی عطا ہوتی رہی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق حدیث نبوی میں خلافت ملک جبریہ اور ظالم و فاسق بادشاہوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کا ذکر فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آخرین میں خلافت علی منہاج النبوہ کی خوشخبری عطا فرمانے کے بعد سکوت فرمانے میں یہ پیشگوئی مضمر ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قائم ہونے والا خلافت علی منہاج النبوہ کا سلسلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا، اور اس کے ذریعے نسل انسانی نبوت محمدیہ کے برکات و ثمرات سے مستفیض ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ارشادات سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ خلافت احمدیہ کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ رسالہ الوصیت۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب شہادت القرآن میں فرماتے ہیں، بعض صاحب آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کی عمومیت سے انکار کر کے کہتے ہیں کہ منکم سے صحابہ ہی مراد ہیں، اور خلافت راشدہ حقہ انہی کے زمانے تک ختم ہو گئی، اور پھر قیامت تک اسلام میں اس خلافت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔
گویا ایک خواب و خیال کی طرح اس خلافت کا صرف 30 برس تک ہی دور تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اسلام ایک لازوال نحوست میں پڑ گیا۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی نیک دل انسان کی ایسی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تو یہ اعتقاد رکھے کہ بلا شبہ ان کی شریعت کی برکت اور خلافت راشدہ کا زمانہ برابر 1400 برس تک رہا، لیکن وہ نبی جو افضل الرسل اور خیر الانبیاء کہلاتا ہے اور جس کی شریعت کا دامن قیامت تک ممتد ہے، اس کی برکات گویا اس کے زمانے تک ہی محدود رہیں، اور خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ کچھ بہت مدت تک اس کی برکات کے نمونے اس کے روحانی خلیفوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوں۔ ایسی باتوں کو سن کر تو ہمارا بدن کانپ جاتا ہے، مگر افسوس وہ لوگ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں جو سراسر چالاکی اور بے باکی کی راہ سے ایسے بے ادبانہ الفاظ منہ پر لے آتے ہیں کہ گویا اسلام کی برکات آگے نہیں بلکہ مدت ہوئی کہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ماسوا اس کے منکم کے لفظ سے یہ استدلال پیدا کرنا کہ چونکہ خطاب صحابہ سے ہے اس لیے یہ خلافت صحابہ تک ہی محدود ہے، عجیب عقل مندی ہے۔ اگر اس طرح قرآن کی تفسیر ہو تو پھر یہودیوں سے بھی بڑھ کر آگے قدم رکھنا ہے۔ اب واضح ہو کہ منکم کا لفظ قرآن کریم میں قریباً 82 جگہ آیا ہے، اور بجز 2 یا 3 جگہ کے جہاں کوئی خاص قرینہ قائم کیا گیا ہے، باقی تمام مواضع میں منکم کے خطاب سے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سورہ نور کے ذکر میں فرماتے ہیں، اس صورت میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ نہیں بلکہ خلافت کا سلسلہ بھی تا یوم قیامت ہے۔ خلافت کے منکر اور عیب چین ہوں گے مگر آخر ذلیل۔ فرماتا ہے کہ مجرموں کو تو ہم سزا دینے کا حکم دیتے ہیں، انہیں خلفاء کیوں بنانے لگے؟ پس تم الزام دہی سے باز آؤ۔ حقائق الفرقان جلد 16۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مضمون میں خلافت احمدیہ کے دائمی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم میں جہاں خلافت کا ذکر ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خلافت ایک انعام ہے، بس جب تک کوئی قوم اس انعام کی مستحق رہتی ہے وہ انعام اسے ملتا رہے گا۔ بس جہاں تک مسئلے اور قانون کا سوال ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد خلافت ہوتی ہے، اور وہ خلافت اس وقت تک چلی جاتی ہے جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو خلافت کے انعام سے محروم نہ کر دے، لیکن اس اصل سے ہرگز یہ بات نہیں نکلتی کہ خلافت کا مٹ جانا لازمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت اب تک چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پوپ صحیح معنوں میں حضرت مسیح کا خلیفہ نہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی تو مانتے ہیں کہ امت عیسوی بھی صحیح معنوں میں مسیح کی امت نہیں۔ پس جیسے کو تیسا تو ملا ہے مگر ملا ضرور ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کے بعد ان کی خلافت عارضی رہی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی خلافت کسی نہ کسی شکل میں ہزاروں سال تک قائم رہی، اسی طرح گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت محمدیہ تواتر کے رنگ میں عارضی رہی، لیکن مسیح محمدی کی خلافت مسیح موسوی کی طرح ایک غیر معین عرصے تک چلتی چلی جائے گی۔ روزنامہ الفضل لاہور 3 اپریل 1952۔ حضور رضی اللہ عنہ اپنے اسی مضمون کے آخر پر تحریر فرماتے ہیں، سلسلہ احمدیہ میں خلافت ایک بہت لمبے عرصے تک چلے گی جس کا قیاس بھی اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ اسلام کے قرون اولیٰ میں ہوا وہ ان حالات سے مخصوص تھا، وہ ہر زمانے کے لیے قاعدہ نہیں۔
اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موقع پر فرمایا، خلافت ہمیشہ قائم رہے گی۔ آدم سے لے کر آج تک خلافت میں وقفہ نہیں ہوا۔ کئی روحانی اور جسمانی خلافتیں ہوئی ہیں۔ اگر روحانی نہ رہی تو جسمانی ہو گئی، اور جسمانی نہ رہی تو روحانی رہی ہے۔ پس جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی فکر نہیں، اور جو لوگ انکار کریں گے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم تھے، ان کا مقابلہ کیا گیا اور بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، لیکن پھر انہوں نے غلطیوں کی اصلاح کر لی۔ غلط کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ماموروں اور ان کے خلیفوں کا انکار کر کے ہم بھی سکھ پا سکتے ہیں۔ ہر ایک ہم میں سے آدم ہے، جن نہیں۔ خدا نے سب پر آدم کا لفظ بولا ہے، اور ہر ایک سے اس کا الگ الگ معاملہ ہے۔ ایک باپ کا بیٹا خلیفہ ہوتا ہے، پھر بڑی قوم کا سردار خلیفہ ہوتا ہے، پھر غیر معمور خلیفے، اور پھر انبیاء کے خلیفے ہوتے ہیں۔ ان کے الگ رتبے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ مبارک ہے وہ انسان جو اپنی غلطیاں اپنے اوپر لگائے، نہ کہ خدا پر۔ خدا سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور ملائکہ کی طرح فرما برداری اختیار کرو۔ خطبات محمود جلد 4 صفحہ 89۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں اپنے درس القرآن میں نظام خلافت کے اہم مسئلے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ ایک درس القرآن ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، خلافت اہم مسائل میں سے ایک خلافت اسلام کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک خلافت نہ ہو۔ ہمیشہ خلافت کے ذریعے اسلام نے ترقی کی ہے، اور آئندہ بھی اسی ذریعے سے ترقی کرے گا، اور ہمیشہ خدا تعالیٰ خلفاء مقرر کرتا رہا ہے، اور آئندہ بھی خدا تعالیٰ ہی خلفاء مقرر کرے گا۔ بس تم خوب یاد رکھو کہ تمہاری ترقیات خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جس دن تم نے اس کو نہ سمجھا اور اسے قائم نہ رکھا، وہی دن تمہاری ہلاکت اور تباہی کا دن ہوگا۔ لیکن اگر تم اس حقیقت کو سمجھے رہو گے اور اسے قائم رکھو گے، تو پھر اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں ہلاک کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی، اور تمہارے مقابلے میں بالکل ناکام و نامراد رہے گی۔ درس القرآن مطبوعہ 1921۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے سے قبل جلسہ سالانہ پر ایک خطاب میں فرمایا، یہ عظیم الشان اور مکمل نظام روحانی جو خلافت راشدہ احمدیہ کے ذریعے دنیا کو عطا ہوا، کوئی معمولی معجزہ نہیں۔ 13 صدیوں تک مسلمان ایک کے بعد دوسرے تنزل کی جانب اترتے رہے، اور 13 طویل صدیوں تک اسلام کی تصویر غیروں کی نظر میں بگڑتی چلی گئی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوی اور دائمی قوت قدسیہ کا سہارا نہ ہوتا، اور خدا تعالیٰ کی ابدی نصرت کا وعدہ شامل حال نہ ہوتا، تو کبھی کی یہ امت ماضی کا ایک عبرت آموز قصہ بن چکی ہوتی، اور اس آب حیات سے دنیا ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکی ہوتی۔ لیکن جیسا کہ ازل سے مقدر تھا، آخری زمانے میں اسلام کو ایک نئی اور پرشوکت زندگی عطا ہونی تھی، اور ادیان باطلہ پر ایک عالمگیر غلبے کی بنیاد مسیح محمدی کے ہاتھوں رکھی جانی تھی۔ خطابات طاہر، تقاریر جلسہ سالانہ قبل از خلافت۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا ایک اور ارشاد مبارک ہے۔ فرماتے ہیں، پس کامل بھروسہ اور کامل توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ خلافت احمدیہ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ مہکنے والی عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے
اس شجرہ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھے گا، جس کے متعلق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسا شجر طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہیں اور کوئی دنیا کی طاقت اسے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی۔ یہ شجرہ خبیثہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں آئے وہ اسے اٹھا کر اسے اکھاڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے۔ کوئی آندھی، کوئی ہوا اس شجرہ طیبہ کو اپنے مقام سے ٹلا نہیں سکے گی، اور شاخیں آسمان سے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں، اور ایسا درخت نوبہار اور سدا بہار ہے۔ ایسا عجیب ہے یہ درخت کہ ہمیشہ نوبہار رہتا ہے، کبھی خزاں کا منہ نہیں دیکھتا۔ روزنامہ الفضل 22 جون 1982۔ حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشخبریاں دی تھیں اور جو پیش گوئیاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنی امت کو بتائی تھیں، اس کے مطابق مسیح موعود کی آمد پر خلافت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اور یہ خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق دائمی رہنا تھا اور رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل 4 جون 2004۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، لا یدرا اولھا خیر ام آخرھا۔ مسلم احمد بن حنبل۔ یعنی میری امت کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بارش کا پہلا حصہ زیادہ اچھا ہے یا اس کا آخری حصہ۔ بس جب تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی خلافت علی منہاج النبوہ کے ساتھ کامل وفا کے ساتھ وابستہ رہے، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال ترقی کی، اور جیسے جیسے وہ خلافت سے دور ہٹتے گئے وہ ان برکات سے بھی محروم ہو گئے جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ کرے کہ دور آخر میں جاری ہونے والی خلافت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے، اور امت محمدیہ کے افراد کامل وفا کے ساتھ اس خلافت کے ساتھ وابستہ رہ کر ان تمام فیوز و برکات سے متمتع ہوتے رہیں جو خلافت کے ساتھ وابستگی میں پنہاں ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔